اسحاق نے رفقہ کو پیار کیا اور اپنی ماں کے مرنے کے غم سے تسلی پائی۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب اس کا 23واں باب پہلی سے چوتھی، 19ویں اور 24ویں باب کی پہلی سے 8ویں، 62 سے 67 آیات مقدسہ۔ سارہ کی عمر 127 برس کی ہوئی اور سارہ نے ملک کنعان میں کریت اربا میں جو آج کل ہیبرون ہے رحلت پائی، اور ابراہیم سارہ کے لیے ماتم اور نوحہ کرنے اندر گیا۔ اور ابراہیم اپنی مرحوم بیوی کے پاس سے اٹھ کر بنی حد سے باتیں کرنے گیا اور کہا کہ میں تمہارے پاس پردیسی اور غریب الوطن رہا کرتا ہوں، تم اپنے ہاں قبر کے لیے کوئی ملکیت مجھے دو کہ میں اپنی مرحوم کو آنکھ کے سامنے سے ہٹا کر گاڑوں۔ تب ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو مکفیلہ کے کھیت کے مغارے میں جو ممرے کے مشرق میں ہے دفنایا، اور کنعان کی زمین جو آج کل ہبرون ہے۔ اس وقت تک ابراہیم بوڑھا اور عمر رسیدہ ہو گیا تھا، اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی تھی۔ اور ابراہیم نے اپنے گھر کے پیر سالہ نوکر کو جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا، اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ، اور میں تجھ سے خداوند کی جو آسمان کا خدا اور زمین کا خدا ہے قسم لوں گا کہ تو کنعانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں میرے بیٹے کے لیے بیوی نہ لینا، بلکہ تو میرے وطن اور میرے رشتہ داروں میں جائے گا اور میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ نوکر نے اسے کہا کہ شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ آنے پر راضی نہ ہو، تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس زمین میں جہاں سے تو نکل آیا پھر لے جاؤں؟ تب ابراہیم نے اسے کہا، خبردار، تو میرے بیٹے کو وہاں نہ لے جانا۔ خداوند آسمان کا خدا جو مجھے میرے باپ کے گھر اور جائے پیدائش سے نکال لایا اور مجھ سے ہم کلام ہوا، اور جس نے قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ زمین دوں گا، وہ تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا کہ تو وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لائے، اور اگر وہ عورت تیرے ساتھ آنے پر راضی نہ ہو تو تو میری اس قسم سے چھوٹ جائے گا، پر میرے بیٹے کو وہاں نہ لے جانا۔ اسحاق بیر لہی روئی کی راہ سے آتا تھا، کیونکہ وہ نجبہ کے ملک میں رہتا تھا، اور اسحاق شام کے وقت دھیان کرنے کو میدان میں گیا، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور نظر کی تو دیکھو اونٹ چلے آتے ہیں، اور رفقہ نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور اسحاق کو دیکھ کر اونٹ پر سے اتر پڑی، کیونکہ اس نے اس نوکر سے پوچھا تھا کہ یہ شخص جو میدان میں ہے ہم سے ملنے کو آتا ہے کون ہے؟ اور اس نوکر نے کہا تھا کہ یہ میرا آقا ہے، اور اس نے نقاب لیا اور اس سے اپنے آپ کو چھپایا، اور نوکر نے سب کچھ جو کیا تھا اسحاق سے بیان کیا، اور اسحاق اسے اپنی ماں سارہ کے خیمہ میں لایا اور رفقہ کو لیا، اور وہ اس کی بیوی ہوئی، اور اس نے اسے پیار کیا یہاں تک کہ اپنی ماں کے مرنے کے غم سے تسلی پائی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 106 جماعتی جواب ہیلیلویا۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ نیک ہے، کیونکہ اس کی رحمت ابد تک ہے۔ خداوند کی قدرت کے کام کون بیان کر سکے گا، یا اس کی پوری ستائش کون سنائے گا؟ جماعتی جواب ہیلیلویا۔ مبارک ہیں وہ جو قواعد پر چلتے ہیں اور ہر وقت صداقت کے کام کرتے ہیں۔ اے خداوند، مجھے اس کرم کے مطابق یاد کر جو تجھے تیری امت پر ہے۔ جماعتی جواب ہیلیلویا۔ اپنی نجات کے ساتھ میری خبر گیری کر، تاکہ میں تیرے برگزیدوں کی اقبال مندی سے خوش ہوں اور تیری امت کی شادمانی کے باعث شاد ہوں اور تیری میراث کے ہمراہ فخر کروں۔ جماعتی جواب ہیلیلویا۔
खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। नवां बाब 9वीं आयत से 13वीं आयत तक। तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं, मैं कुर्बानी नहीं, रहम पसंद करता हूँ। उस वक्त जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो एक शख्स को जिसका नाम मत्ती था महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया और जब वो घर में खाना खाने बैठा तो देखो बहुत से मुहस्सिल और गुनहगार आके यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने ये देखकर उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद मुहस्सिलों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब दरकार है। लेकिन तुम जाकर इसके माने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।